بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس میں رشتہ ناتا، محبت، دوستی اور باہمی تعلقات کی بنیاد انتہائی پاکیزگی اور شفافیت پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین نے اپنے ماننے والوں کو سب سے بڑھ کر ان رشتوں سے محبت کرنے، ان کا احترام و خیال رکھنے کا حکم دیا ہے جن سے مل کر ایک بہترین گھر، خاندان اور معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اس دین میں مرد و عورت کے باہمی تعلق، محبت، دوستی اور الفت کی بنیاد بھی انتہائی پاکیزگی پر قائم ہے، جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، دادا اور پوتی کا رشتہ، نانا اور نواسی کا رشتہ، چچا اور بھتیجی کا رشتہ، ماموں اور بھانجی کا رشتہ۔ یہ وہ عظیم رشتے ہیں جنہیں اسلام میں مرد و عورت کے محرم رشتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کی بنیاد جائز اور شفاف پاکیزہ محبت پر قائم ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر مرد اور عورت کے مابین مذکورہ کوئی بھی رشتہ نہ ہو تو ایسے مرد و عورت کو ہمارا دین ایک دوسرے کے لیے نامحرم یا غیر محرم قرار دیتا ہے اور چند باتوں میں ان پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے۔ جیسے عورت پر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے جسم کی زینت و خوبصورتی کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور ان کا سامنا ہونے پر ان سے پردہ کرے۔ اسی طرح غیر محرم مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ اکیلا پن علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، چاہے جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، ایک ساتھ رہیں، بوس و کنار کریں اور جسمانی تعلقات قائم کریں۔ اور یہ سب پابندیاں دین اسلام نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی جانب سے لگائی گئی ہیں، جو عورت و مرد کا خالق و مالک ہے، نہ کہ کسی عام انسان کی طرف سے۔ چونکہ وہ خالق ہے، لہٰذا وہی سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کردہ مخلوق کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سو یہ پابندیاں اس اللہ کی جانب سے ان دونوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہیں، کیونکہ اللہ نے جہاں ایک طرف ان دونوں کی تخلیق اس انداز سے کی ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے میں جاذبیت رکھی ہے، تو دوسری طرف دونوں میں ایک نفس امارہ بھی رکھا ہے، یعنی ہر نفس کے اندر ایک ایسا حصہ موجود ہے جو نفس کو برائی اور جرم پر آمادہ کرتا ہے، جس کی بنا پر برائی جنم لیتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اسی نفس امارہ کی وجہ سے دنیا میں ہر برائی اور جرم کا وجود ہے، اور یہ بات عین انسانی عقل کے مطابق ہے کہ برائی اور جرم کو اس وقت تک مکمل انداز سے نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ اس کی وجہ کو نہیں روکا جاتا۔ اسی لیے ہمارے دین نے نہ صرف برائی اور جرم سے روکا ہے بلکہ ان کے اسباب و وجوہات اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور مرد و عورت کے مابین جو برائی جنم لیتی ہے اس کی بنیادی وجوہات میں سے چند یہ ہیں کہ عورت کا غیر محرم مرد کے سامنے اپنی زینت و خوبصورتی کو ظاہر کرنا، بے پردگی اختیار کرنا، غیر محرم کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا، عورت کا غیر محرموں سے نرم رویہ اختیار کرنا، اور دونوں کا ایک دوسرے کو خود کی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ازواج پیغمبر، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہیں وہ لالچ کرنے لگے، اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو تعلیم دی ہے کہ دنیا کی پاکیزہ ترین عورتیں ایسا رویہ اختیار کریں، تو جو پاکیزہ نہیں ہیں انہیں تو اس سے بھی آگے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی غیر محرم مرد سے ضروری بات کرتے وقت نرم لہجہ نہ اختیار کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی عورت غیر مرد سے نرم لہجہ اپناتی ہے یا لچک دکھاتی ہے تو بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں کے خامند موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے لیے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ احادیث میں مسلمان کی جگہ پر ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ میں نے اسے قابو کر لیا، وہ مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات ذرا توجہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھی مسلط کیا ہے جو مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نیک ہوں، پارسا ہوں، یا ایک عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں نیک ہوں، پارسا ہوں، مجھ پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا؟ اس حدیث میں جو سب سے اہم پیغام ہے اس پر توجہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے سب سے پاکیزہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ مجھ پر بھی ایک شیطان مسلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں اس پر حاوی ہو گیا۔ اب یہاں سے ذرا سا غور کر لیں کہ آج جب کسی کو پردے کا کہا جاتا ہے تو پردہ دل کا ہونا چاہیے، حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ کیا ان لوگوں میں حیا نہیں تھی جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں، فضول باتیں اپنے دل سے گھاڑ لی جاتی ہیں، یہی شیطان کے وساوس ہیں جو ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ غیر محرم چاہے رشتہ داروں میں سے ہو یا غیر رشتہ دار ہو، عورتیں غیر محرم سے بات کرنے میں احتیاط برتیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنہا عورت نامحرم کے پاس جانے سے پرہیز کرے۔ انصار سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیور کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیور موت ہے، لیکن یہاں صرف دیور ہی نہیں بلکہ تمام غیر محرم رشتے مثلا جیٹ، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بھی شامل ہیں۔ غیر محرم کا آپس میں بغیر کسی ضرورت کے بات چیت کرنا ہر صورت میں حرام ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو، چیٹ یا میسج کے ذریعے سے ہو یا کال کے ذریعے یا آمنے سامنے ہو، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپس میں چیٹ کرنا زنا تو نہیں ہے، لیکن یہ چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے حرام ہے، کیونکہ آج چیٹ پر بات ہوگی، پھر فون کے ذریعے ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، اور ایک دن آئے گا کہ انسان آپس کے اس ناجائز تعلقات سے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، ظاہراً دیکھیں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ ویڈیو کالز پر ہی ہو جاتا ہے، تصویریں لیک ہو رہی ہیں، ویڈیو لیک ہو رہی ہیں۔ بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اسلام پر عمل کر لیا جائے تاکہ بعد میں لوگوں کو جسٹیفائی نہ کرنا پڑے، اپنی صفائیاں نہ پیش کرنی پڑے۔ اس لیے اسباب سے بچیں، لہٰذا یہ چیٹ وغیرہ زنا نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، اس لیے اسباب سے بچیں، کیونکہ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو حرام کی طرف لے جانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے، یعنی وہ تمام رستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان سب سے اجتناب کرو۔ ایسے رستوں کا مفصل بیان تو سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت کے زیادہ ہونے کا سبب بن سکتی ہے وہ زنا کا رستہ ہے، مثلا عورتوں سے آزادانہ اختلاط، عورتوں کا بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلنا، ضرورت کے بغیر عورت کا اکیلے گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے یہاں تک کہ اس کے محرم ساتھ ہوں۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھ لیا گیا ہے۔ فرمایا کہ غزوہ میں نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اب اس پر ذرا توجہ دیں، حج ایک فریضہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو اکیلے حج پر بھی نہ بھیجو۔ حج پر اکیلا جانا عورت کا جائز نہیں ہے۔ تو ہماری جو یہ بہنیں میک اپ کر کے سج سنور کر بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ کہاں سے جائز آ گیا؟ اس کے اوپر میں زیادہ روشنی تو نہیں ڈالتا کیونکہ آپ سب یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور پہلے بھی متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اجنبی مرد و عورت کی گفتگو بالخصوص اس صورت میں کہ وہ اکیلے ہوں
नजर बाजी, पुरियां तस्वीर, फिल्में, फोश लिटरेचर, गंदी गालियां, टीवी और रेडियो पर फोश अफसाने और ड्रामे और मर्दों और औरतों की बेहजाबाना गुफ्तगू वगैरह सब शहवत को उभारने वाली बातें हैं और यही जिना के रास्ते हैं। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जिसका टाइटल पर भी जिक्र हुआ था। मुकम्मल तवज्जो के साथ इस हदीस को सुनिएगा ताकि ये आपकी आने वाली जिंदगी को संवार सके। एक मर्तबा एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा और दुआ की कि अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहु व ताहिर कल्बहु व हस्सिन फरजहु, ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि उसके बाद उस नौजवान ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। दीन इस्लाम में जिना की सजा बहुत सख्त है। जिस शख्स ने जिना किया, अगर जिना करने वाला शादीशुदा है तो उसकी सजा इस्लाम में यह है कि उसको संसार कर दिया जाए, यानी इतने पत्थर मारे जाएं कि वो मर जाए। और अगर जिना करने वाला गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। मगर ये सजा पत्थर मारने या कोड़े मारने की, इसका हक सिर्फ अहले हुकूमत को है, यानी जहां इस्लामी हुकूमत हो वहां का काजी ये सजा दिलवाएगा। आम आदमी को अपनी तरफ से किसी जानी को पत्थर मारने और कोड़े लगाने की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ अहले हुकूमत का काम है। जहां इस्लामी हुकूमत ना हो वहां ये सजा नहीं दी जा सकती। आदमी खुद को सजा न दे, सिर्फ तौबा इस्तगफार करता रहे। और आखिर में एक खास बात याद रखिए कि जिना एक कर्ज है जिसका बदला दुनिया में भी चुकाना लाजमी है, माँ, बहन, बीवी या बेटी की सूरत में। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिना जैसे कबीरा गुनाह से और इसके असबाब इख्तियार करने से अपनी पनाह में रखे और हम सब मुसलमानों को अपनी निगाहों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।